عالم اسلام کی نہایت ہی بابرکت معظم مکرم ہستی، وہ ہستی کے قسام ازل نے جن کی قسمت میں، جن کی تقدیر میں لکھ چھوڑا تھا کہ جہاں بھی بھلائی کا تذکرہ ہوگا، جہاں بھی اچھائی کا چرچا ہوگا، جہاں بھی خیر اور نیکی کے لیے صدا بلند کی جائے گی، تمام معاملات میں صف اول میں کھڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئیں گے۔ اور یہی وجہ ہے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی جس نے ہر نیکی کے کام میں، ہر اچھائی کے معاملے میں، ہر خیر کے معاملے میں سبقت حاصل کی ہو، اور یقیناً یہ سبقت حاصل کرنے والا کام ایسا ہے کہ یہ صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جس پہ رب کا فضل ہو جائے۔ آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کی شخصیت اور آپ کی حب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند ایک معروضات، گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کا عزم ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار عالم میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی فقط ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ویسے تو یہ موضوع ایسا ہے، شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس موضوع پر صرف قرآن کی آیات کی صورت میں اور قرآن کی آیات کی تفسیر کی صورت میں بیان کیا جائے تو ایک نہیں کئی نشستیں درکار ہوں گی، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ کریم نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں کئی مواقع پہ حضرت صدیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہی آیت کو لیں، جتنے بھی مفسرین کرام ہیں تمام کا متفقہ طور پر فیصلہ ہے، ترجمہ ہے آیت کا، کہ وہ ہستی جس نے سچائی کا اعلان کیا، جو سچائی کو لے کر دنیا میں مبعوث ہوئی، اور دوسری وہ ہستی، وہ شخصیت جس نے ان کے سچے ہونے کی تصدیق کی، جس نے کہا ہاں یہ سچے ہیں، یہ صداقت پر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں کہ اللہ کریم نے اپنی بارگاہ سے جنہیں صداقت کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے۔ اب اگر پہلی ہستی کو دیکھا جائے، مفسرین کرام فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، کہ وہ ہستی جو صدق، سچائی کو لے کر آئے، اس ہستی سے مراد اور کوئی نہیں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور صدق بھی، جس نے ان کی تصدیق کی، اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ یار غار مصطفیٰ ہے، کہ جہاں بھی موقع آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق ہے، سچا، بہت زیادہ سچ بولنے والا، تصدیق کرنے والا۔ اس لقب کی جو وجوہات بیان کی گئیں، ان میں سے دو وجوہات زیادہ معروف ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو صدیق کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اس نے قبول اسلام نے تأمل کیا، تھوڑا غور و فکر کیا، صرف ابو بکر صدیق ایسی ہستی ہیں، میں نے جیسے ہی کہا ابو بکر کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، ابو بکر نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، فوراً میری پیروی میں کلمے کا ورد شروع کر دیا، اس لیے بھی صدیق کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ چلے گئے، اللہ کریم نے آپ کو طرح طرح کے مشاہدات کروائے، حضور معراج سے واپس آئے،
آپ نے آ کر اگلے ہی دن فجر کے بعد تمام لوگوں کے سامنے معراج کے سفر کا تذکرہ فرمایا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو جہل جو پہلے ہی انتظار میں تھا کہ ان کے بارے میں کوئی عیب والی کوئی نقص یا خامی ملے تاکہ میں مسلمانوں کو برگشتہ کر سکوں، گمراہ کر سکوں، اسے ایک بات ہاتھ آ گئی اور وہ لگا ڈنڈورا پیٹنے۔ اور یہاں رک کر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ تاریخ، سیرت، حدیث، تمام کی تمام قسم کی کتب کھنگال ڈالیں، آپ کو کتابوں میں یہ تو نظر آئے گا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں آپ کو طرح طرح کے الزامات دیے، طرح طرح کے برے لقب دیے۔ انہوں نے آپ کو مجنون بھی کہا، انہوں نے آپ کو کاہن بھی کہا، انہوں نے آپ کو شاعر بھی کہا، انہوں نے آپ کو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے والا بھی کہا، خاندانوں کو توڑنے والا بھی کہا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کفار نے طرح طرح کے اعتراضات اور الزامات میرے آقا کی ذات پہ لگائے ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ جرت نہیں کر سکا کہ حضور کو جھوٹا کہہ سکے۔ حضور کو جھوٹا کہنے کا کوئی الزام بھی نہیں لگا سکا۔ اتنے سچے ہیں، صداقت اتنی معروف ہے جس کا سب اعتراف کرتے ہیں۔ اب جب ابو جہل کو یہ بات ہاتھ آئی، اب وہ لگا ڈھنڈورا پیٹنے۔ سیدھے آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، اور اس نے بات کا ایک تھیم بنایا، ایک نقشہ کریٹ کیا، ایک پلاٹ بنایا۔ کہنے لگا ابو بکر مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ فرمایا ہاں کہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا جناب کیا خیال ہے اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں مسجد حرام سے روانہ ہوا ہوں اور مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں، مسجد اقصیٰ سے ہو کر میں رات ہی رات میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ اگر کوئی ایسا کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بات ماننے والی ہے، دل کو لگتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا کہ ابو جہل یہ ہو نہیں سکتا، ویسے ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ وہ اسی انتظار میں تھا۔ اس نے کہا ابو بکر پھر میری بات مانو، میں تمہیں کہتا تھا کہ اس نبی کا کلمہ مت پڑھو، میں تمہیں روکتا تھا کہ اس نبی کی غلامی کو اپنے گلے کا زیور مت بناؤ، تم نے میری نہیں مانی۔ سن لو تمہارا وہی نبی کہہ رہا ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں نہ صرف یہ کہ میں مسجد حرام سے روانہ ہوا، میں نے مسجد اقصیٰ بھی دیکھی، میں نے مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت بھی کروائی، اور رات کے اسی حصے میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ اب تم نے خود کہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لہذا بتاؤ کیا یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی ابو جہل کا یہ جملہ سنا، آپ نے کہا ابو جہل اگر یہ جملے میرے آقا نے فرمائے ہیں کہ میرے آقا رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے ہو کر واپس آ گئے ہیں تو تم گواہ ہو جاؤ۔ ابو بکر بغیر کسی ثبوت کے اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے۔ اس نے کہا جب ابو جہل نے کہا ابو بکر ابھی تمہارا بیان کچھ اور تھا، ابھی بات کچھ اور ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب ہر عاشق کے دل کی تسکین اور طمانینت کا باعث ہے۔ آپ نے فرمایا ابو جہل تو نے جو بات مجھ سے پوچھی تھی کسی عام شخص کے بارے میں پوچھی تھی، تم نے مجھ سے کہتے ہو، مجھ سے تم تمنا رکھتے ہو کہ میں حضور کی بات کا انکار کروں، ذرا مجھے بھی تو ایک بات بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل وحی لے کر آتا ہے، میں نے جبریل کو نہیں دیکھا، حضور کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے میں نے جبریل کی آمد کو تسلیم کر لیا، میں نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا،
حضور نے فرمایا میں نے یقین کر لیا، میں نے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے، میں نے تسلیم کر لیا۔ تو جس ہستی کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے میں نے آسمان کی خبروں کی تصدیق کی ہو، اب تم چاہتے ہو کہ اس ہستی کی بات کو نہ مانوں اور ایک زمین کی بات کو رد کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میرے آقا یہ بھی فرمائیں گے کہ میں رات کو سدرۃ المنتہا سے ہو کے آیا ہوں۔ ابو بکر اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نظر آئے۔ یہ محبت تھی۔ اچھا، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں، ادھر رب کا قرآن نازل ہو جاتا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پیغام ہے کہ آج کے بعد ابو بکر کو صدیق کہا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بڑی خوبصورت بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات میں اور اپنی شاعری میں ذکر کی۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں، انہوں نے پورا ایک تھیم بنایا۔ اقبال کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا، کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کو رسول اللہ سے زیادہ پیار ہے یا اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیار ہے؟ یعنی آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ صدیق اکبر سے سوال ہوا۔ اب آج کے دور میں اگر یہی سوال آپ کسی سے کریں تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ یہ کیسا سوال ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور بظاہر اگر دیکھا بھی جائے تو پیار رب سے ہو، پیار حبیب کبریا سے ہو، اللہ کی ذات سے بھی محبت ہو یا رسول خدا کی ذات سے محبت ہو، کوئی بھی محبت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ یار کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ رب کی محبت کے متلاشی ہوگے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہوگا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر میری محبت کے دعوے کرتے ہو تو پہلے جاؤ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو۔ ادھر رسول خدا کی بارگاہ میں آؤ گے کہ ہمیں رسول خدا سے محبت ہے، رسول خدا فرمائیں گے کہ میری محبت کرتے ہو تو میرے رب سے بھی محبت کرو۔ تو ان دونوں کی محبت بیسیکلی ایک ہی موتیوں کی لڑی ہے، اسی کے دو زاویے ہیں، اسی کے دو رخ ہیں۔ وہ بڑا خوبصورت مجھے یاد آ رہا ہے اس موقع کی مناسبت سے، وہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا، بلکہ بڑے ہیں سیالکوٹ کے علاقے، انہوں نے پوچھا بزرگ سے کہ جناب یہ تو بتائیں کہ اگر مکے میں جائے تو کیا وظیفہ کرنا چاہیے اور مدینے میں جا کر انسان کو کیا ورد کرنا چاہیے؟ اب بزرگوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، وہ جہاں سے بات کرتے ہیں ظاہراً ہم اس کا معنی سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن حقیقت میں بات بہت گہری کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی سمپل سا وظیفہ ہے، مکے میں جاؤ تو درود کی کثرت کرو، مدینے میں جاؤ تو کلمہ طیبہ کی کثرت کرو۔ اب وہ اہل علم کہنے لگے جناب یہ وظیفہ الٹ نہیں بتا دیا کہ مکے میں جا کے درود پڑھو، مدینے میں جا کے کلمہ پڑھو؟ یہ تو الٹ ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ مکے میں ہوں تو کلمہ طیبہ کا ورد کریں، مدینے میں جائیں تو درود پڑھیں۔ اس بزرگ نے کہا وظیفہ الٹ نہیں ہے، وظیفہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے بتایا ہے، اصل میں راز کی بات یہ ہے، راز کی بات بتانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں راز کی بات یہ ہے، رب چاہتا ہے، مکے میں انسان جاتا ہے، انسان کی تمنا کیا ہے کہ رب راضی ہو جائے، مدینے میں جاتا ہے تمنا کیا ہے رب کا حبیب راضی ہو جائے۔ مقصد ان دونوں کو راضی کرنا ہے، اور راز کی بات یہ ہے رب اس وقت راضی ہوتا ہے جب اس کے حبیب کا ذکر کیا جائے، اور حبیب اس وقت راضی ہوتا ہے جب خدا کا ذکر کیا جائے۔ تو اس لیے مکے میں جا کر درود پڑھو گے، حبیب کا ذکر ہوگا، رب راضی ہوگا،
اور مدینے میں جا کر کلمے کا ورد کرو گے، چونکہ رب کا نام ہے تو حبیب راضی ہوگا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کو خدا سے زیادہ محبت ہے یا رسول خدا سے؟ اقبال نے اس بات کو لکھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور اس کو اپنے اشعار میں بیان کیا۔ کہتے معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بی نگری با دیدائے صدیق اگر، کہتے میرے اس حرف کی اگر تم تحقیق کرنا چاہو، ریسرچ کرنا چاہو، تو جاؤ جا کے ریسرچ کرو، تحقیق کرو، تمہیں یہی موقف نظر آئے گا، تمہیں یہی بات نظر آئے گی جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن میری ایک التجا ہے، میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں جب ریسرچ کرنی ہو نا تو ریسرچ ایسے مت کرنا، بی نگری با دیدہ صدیق اگر۔ اقبال کہتے ہیں میری بات کی صداقت کی تحقیق کرنے کے لیے جن نگاہوں سے تحقیق کرنی ہو وہ نگاہیں صدیق اکبر سے ادھار مانگ کے لانا، صدیق کی نگاہوں سے تحقیق کرنا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں وہی ہوگا قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ کہتے پھر وہی ہوگا کہ جب صدیق سے پوچھا گیا آپ کو رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے، تو صدیق نے جو جواب دیا، جواب بڑا خوبصورت ہے۔ فرمانے لگے اے سائل سوال کرنے والے، میں تمہیں بتاتا ہوں خدا تو پہلے سے موجود تھا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ خدا تو موجود تھا، ہم بھی موجود تھے، لیکن ہمیں نہیں علم تھا کہ خدا ہے۔ ہم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ہم ظلمات میں پڑے ہوئے تھے، خدا تو موجود تھا۔ تو پھر ہم تو اسی چوکھٹ پہ سر کو جھکائیں گے جس نے ہمیں خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ ہم تو اسی چوکھٹ پہ سلامی پیش کریں گے جس نے ہمیں خدا کے راستے کا علم دے دیا، اور یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کہتے قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہے اور یہ ان کا اصول ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی میں نے صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کو صدیق کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے تصدیق کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ اب اگر میں ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کا وقت آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے وقت جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب کی خدمت کا شرف حاصل کیا، وہ ایسا ہے کہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اور میں کہتا ہوں صرف حضرت ابوبکر صدیق ہی نہیں، آپ سیرت کو پڑھیں، آپ کو محسوس ہوگا صدیق اکبر کا پورا خاندان رسول خدا کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار نظر آتا ہے۔ صرف اسی ہجرت کے موقع کو دیکھ لیں، ہجرت کے موقع پر غار ثور میں قیام کیا ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ غار ثور میں قیام کی وجہ کیا تھی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں سے چھپ کے غار ثور میں قیام کیا تھا۔ وہ ہم نے پڑھا، کتابوں میں لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کافروں نے پہرا لگا دیا، اور حضور رات کی تاریکی میں وہاں سے سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے نکلے اور چھپتے چھپتے غار ثور میں پہنچ گئے، اور 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ ظاہراً یوں لگتا ہے جیسے کافروں سے چھپے ہوئے ہوں، لیکن حقیقتاً ایسا ہے نہیں، حقیقتاً ایسا ہے نہیں۔ آپ صرف ایک پہلو پہ غور کریں
مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب بستر پہ لٹایا، باہر 100 قبیلوں کے کفار، 100 افراد قبیلوں کے، وہ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ جب قتل کی باری آئے، قصاص لینے کی باری آئے تو کہہ دیا جائے کہ یہ تو 100 لوگوں نے کام کیا ہے، لہٰذا قصاص تو نہیں لیں گے، وہ کچھ پیسے پوسے دے کے انہیں راضی کر لیں گے حضور کے خاندان والوں کو۔ اب وہ 100 افراد باہر کھڑے ہیں کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر، اور حضور اندر سے تشریف لا رہے ہیں۔ یار جو نبی 100 کافروں کے نرغے سے نکلے اور کسی کافر کی مجال نہ ہو کہ جمال مصطفیٰ کو دیکھ سکے، اس نبی کو غار میں چھپنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ 100 کافر باہر کھڑے ہیں، حضور جا رہے ہیں اور سامنے سے گزر رہے ہیں، لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہے، کوئی دیکھ نہیں پا رہا۔ تو جس نبی کا کمال یہ ہے، اس نبی کو غار میں چھپنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ غار میں کیوں چھپتے پھریں دشمنوں سے ڈر کے؟ اصل میں ماجرا کچھ اور تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حقیقت کو واشگاف کیا۔ آپ فرماتے ہیں حقیقت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتوں کا قیام کیا۔ ظاہراً لگتا ہے کہ کافروں سے چھپے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا حقیقت یہ تھی، حضور جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد ابو بکر نے منصب خلافت پہ فائز ہونا ہے، میری خلافت کا بوجھ ابو بکر کے نازک کندھوں پہ ڈالا جانا ہے، اور ابو بکر میری خلافت کے بوجھ کو اٹھانے والا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اسی وجہ سے غار ثور میں 3 دن اور 3 راتوں کی تنہائی کے لمحات میرے مصطفیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بسر کیے ہیں، تاکہ حضور اپنے تمام علوم حضرت صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر سکے۔ یہ ایسے ہی نہیں خلافت کا بوجھ اٹھا لیا گیا۔ آپ دیکھیں نا ذرا کہ جب خلافت کا بوجھ اٹھایا، یہ بات میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا، لیکن پہلے ایک توجہ آپ کی مبذول کرواتا چلوں۔ خلافت کا جب منصب اٹھانے کی باری آئی، میرے مصطفیٰ نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم و اندوہ کی وجہ سے ہوش کی حالت میں ہو۔ سب حواس باختہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت تلوار نیام سے نکال کر مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور پکار کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، جس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، عمر اس کی گردن کو قلم کر دے گا، سر تن سے جدا کر دے گا۔ اور تمام صحابی جو ہیں وہ اس کیفیت سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ ایسے میں کون آگے آیا؟ کس نے آ کر بتایا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے، اور آگے آ کر حضرت عمر فاروق کو بٹھایا، نہیں بیٹھ رہے، پھر بٹھایا، نہیں بیٹھ رہے۔ صدیق اکبر جانتے تھے ان صحابہ کے دلوں کو موم کیسے کرنا ہے، وہ جانتے تھے یہ جتنی مرضی کیفیات میں مبتلا ہوں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے یہ بالکل موم بن جاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور تلاوت بھی کہاں سے شروع کی؟ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا، بالکل صحیح جگہ پہ چوٹ لگائی ہے۔ آپ قرآن بھی وہیں سے پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن کے ترجمہ ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں یا انہیں میدان جنگ میں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے قدموں سے پلٹ جاؤ گے؟
کیا تم واپس اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ صدیق اکبر نے جب یہ آیت پڑھی، اس آیت کو پڑھا، تلاوت کیا، تمام صحابہ چپ کر کے خاموشی سے سننے لگے۔ آپ نے فوراً اگلا جملہ رکھا۔ وہ اگلا جملہ کیا تھا؟ یقیناً وہ جملہ کسی بھی انسان کو راہ راست پہ لانے والا ہے اور ہر طرح کی کیفیات سے نکالنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو سن لو، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے اللہ کل بھی تھا، اللہ آج بھی ہے، قیامت تک وہ ہمیشہ سے رہنے والا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا اسی وقت فوری طور پہ اپنے ہوش میں آ گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہتے ہیں جس وقت حضرت ابوبکر صدیق یہ آیت پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں ہم سارے صحابی ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ آیت ہمارے ذہنوں میں پہلے کیوں نہیں آئی؟ کہ پہلے تو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوراً کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت پیش کر دی جاتی ہے، لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ ہمارے ذہنوں سے یہ آیت بالکل محو ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قرآن کی آیتیں ابھی ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ اب یہ حضرت صدیق اکبر کو ہی صرف یہ ظرف کیسے ملا؟ آپ کو ہی وہ آیات کیوں یاد رہی؟ آپ کو ہی قرآن کی وہ آیات اور وہ علم کیسے یاد رہا؟ اور آپ اس ماحول میں بھی ایسے پرسکون اور تحمل کے ساتھ کیسے رہے؟ یہ غار ثور میں بسر کی جانے والے 3 دن اور 3 راتوں کا کمال تھا جو مصطفیٰ نے ابو بکر کو اپنے علم عطا فرمایا۔ یہ ان کا کمال تھا، وگرنہ صحابہ کرام تو اور بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا نا جناب آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے؟ کیا کہتے تھے؟ دولت نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، ابو بکر مجھ سے میری ساری دولت لے لے، میری ساری نیکیاں لے لے، میری ساری زندگی لے لے، مجھے اپنا غلام بنا لے، لیکن غار ثور میں جو 3 دن اور 3 راتیں حضور کے ساتھ گزاری ہیں ان میں سے چند لمحے عمر کو دے دیں، بس وہ چند لمحے مل جائیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ اتنے قیمتی لمحات تھے، اور ان قیمتی لمحات میں دیکھیں صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، آپ تو ہیں کبھی غار صاف کر رہے ہیں، کبھی غار میں کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، کبھی راستے میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کے چل رہے ہیں، کبھی حضور کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر غار تک لا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اور دوسری جانب آپ کا پورا خاندان، آپ کا بیٹا جو سارا دن کبھی کافروں کی ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، کبھی دوسری مجلس میں بیٹھتے ہیں، کبھی تیسری جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور صرف سنتے ہیں کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو، حضور کو اور اپنے والد گرامی کو کہاں کہاں تلاش کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، ان کا اگلا پلان کیا ہے، وہ یہ سارے منصوبے جانتے ہیں۔ جان کر شام کو غار میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنا دیتے ہیں کہ جناب فلاں کافر آج یوں کہہ رہا تھا، فلاں سردار آج یہ فیصلہ کر رہا تھا۔ ادھر آپ کا غلام عامر بن فہیرہ سارا دن غار کے آس پاس بکریاں چراتے ہیں اور شام کو بکریاں غار کے دھانے پہ لے آتے ہیں تاکہ دودھ دو کے دودھ پی لیا جائے۔ ادھر آپ کی بیٹی حضرت اسما گھر سے کھانا بناتی ہیں، کھانا بنا کر اکیلی بیٹی وہ گھر سے نکلتی ہیں اور چھپتے چھپتے کہ کوئی دیکھ نہ لے وہ کھانا لا کر حضور کی خدمت کرتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت ابو قحافہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں، بوڑھے تھے، نظروں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی، روشن نہیں تھی، نابینا تھے اور اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی بیٹیوں کو تانے دیے، کہا دیکھو تمہارے باپ کو تمہارا ذرا خیال نہیں ہے، گھر سے جاتے ہوئے ساری دولت لے گیا، بھئی بچوں کے لیے تو کچھ چھوڑ جاتا۔ اور آپ کی بیٹی حضرت اسما کہتی ہیں دادا جان آپ کو کس نے کہا ہمارے والد ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں؟ کہا مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا،
میں کیسے مانوں کہ کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ مجھے تو علم ہے کہ وہ سب کچھ لے کے گیا ہے۔ حضرت اسماء نے فوراً ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا، اس میں چھوٹے چھوٹے سے کنکر بھر دیے اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے ان کنکروں کو مس کیا، کہا دیکھیں دادا جان، یہ دیکھیں ہمارے والد گڑھا کھود کے ہمارے لیے درہم اور دینار چھوڑ کے گئے۔ یہ کمال تھا خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ ذرا سی بھی حضور کی عزت پہ، ناموس پہ حرف نہیں آنے دیتے، آنچ نہیں آنے دیتے۔ اور یہاں دیکھیں پورے کا پورا خاندان، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، سارے کا سارا حضور کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہے۔ اور یہ محبت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور آج پھر اس کے سب کے باوجود کچھ لوگ سمجھتے ہیں اپنے ذوم باطل کے مطابق، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ طرح طرح کے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں صرف ایک آخری بات قرآن کی روشنی میں پیش کروں گا اس موضوع پر۔ ویسے تو بے شمار دلائل ہیں، لیکن آپ اگر قرآن کی آیت کو سورۃ الفاتحہ سے لے کر الناس تک پڑھیں گے نا، آپ ایک چیز دیکھیں گے، پورے قرآن میں نظر آئے گا کسی قوم کا تذکرہ، کسی مومن کا تذکرہ، وہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہے۔ لیکن اگر قرآن دیکھیں گے، قرآن میں صرف 2 شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے راضی کر دیا، اب قیامت کے دن ان کو راضی کرنے کی باری رب کریم کی ہے۔ ایک ہستی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے حبیب ایک وقت آئے گا آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور دوسری ہستی ہے یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جب ان کے بارے میں کسی نے تانا کیا، الزام لگایا، اور یہ بات بھی قدر مشترک ہے حضور میں اور یار غار مصطفیٰ میں، حضور کی ذات پہ کوئی تانا لگائے، کوئی بہتان لگائے، کوئی بات کرے، حضور خود جواب دے یا نہ دے، اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے۔ ادھر صدیق کی نیت پہ کوئی حرف آئے، صدیق اکبر جواب دیں یا نہ دیں، رب کا قرآن جواب دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا مشغلہ تھا غلاموں کو آزاد کرواتے تھے، کبھی بلال کو آزاد کروا دیا، کبھی سہیب کو آزاد کروا دیا، کبھی کسی کو آزاد کروا دیا۔ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، انہوں نے کہا ابو بکر تاجر تو اچھا ہے، نفع دیکھتا ہے اور منافع بخش سودا کرتا ہے، لیکن یہاں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ بلال کو بھی آزاد کروا رہا ہے، یہ دوسرے کمزوروں کو بھی آزاد کروا رہا ہے۔ جب کوئی اور چیز نظر نہ آئی، انہوں نے کہا ہمیں ضرور لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ابو بکر کی ذات پہ کوئی احسان کیا ہوگا، جو ابو بکر آزاد کروا کے ان کے احسان کا بدلہ چکا رہا ہے۔ ادھر لوگوں نے یہ باتیں شروع کی، ادھر اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی سورۃ اللیل میں، وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی۔ میں تم باتیں بنا رہے ہو کہ ابو بکر نے غلاموں کو آزاد کروایا کیونکہ غلاموں نے ابو بکر کی ذات پہ کوئی احسان کیا ہوگا۔ فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ کوئی احسان نہیں ہے جس کا ابو بکر بدلہ چکا رہا ہے۔ پھر مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے ابو بکر اگر کسی غلام کو آزاد کروا رہا ہے، اس کے پس منظر اگر کچھ ہے تو مجھے راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اب تو ابو بکر مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی دولت خرچ کر رہا ہے، اپنا مال لٹا رہا ہے، لوگوں کے تانے بھی سن رہا ہے۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کل قیامت کے دن اللہ کریم ابو بکر کو اس کی نیکیوں کا صلہ اس طرح سے عطا فرمائے گا، اس قدر عطا فرمائے گا والا سوف یرضا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ صرف 2 شخصیات کے بارے میں فرمایا گیا،
کہ کل قیامت کے دن اللہ ان کو راضی کرے گا، ایک مصطفیٰ کو، دوسرے یار غار مصطفیٰ۔ یہ مقام ہے۔ اور اگر ایک اور مقام دیکھنا چاہو، یہ جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں 30 پاروں میں ایک کتابی شکل میں، حضور کے دور میں تو ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے بعد اس قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کروایا۔ حضرت زید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے مل کر قرآن کو جمع کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ اور ذرا سوچئے، آج اگر یہ قرآن اس طرح سے نہ ہوتا تو شاید یہ اس طرح سے محفوظ بھی نہ ہوتا۔ یہی تو خدشہ تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر نے عرض کی تھی کہ جناب اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے، کیونکہ پہلے تو لوگوں کو قرآن حفظ ہی تھا، تو پھر اس قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ اور ہمارا یہ نظریہ ہے، بلکہ حدیث پاک بھی ہے کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا گیا یہ مت سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فالالف حرف واللام حرف والمیم حرف، الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف، تو گویا جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اسے 30 نیکیاں عطا فرماتی ہیں۔ اب ذرا یہ بھی دیکھیے کہ ہمارا یہ بھی نظریہ ہے، حضور کا فرمان ہے کہ جس نے کسی نیک کام کو جاری کیا اسے اس نیکی کا ثواب ملتا ہے، بعد میں جتنے اس نیکی کو کرنے والے ہوں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، لیکن جس نے اس نیکی کے کام کو جاری کیا تھا اس کے نام اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ذرا چشمے تصور سے دیکھیے، دن رات میں کتنے مسلمان کروڑوں کی تعداد میں قرآن کے حروف کی تلاوت کرتے ہوں گے، کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں کماتے ہوں گے، اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق کوئی جتنی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوگا، جتنا کسی کو قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا، ان کے نامہ اعمال میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہوگا۔ تو یہ ہے شان صدیقیت۔ اور اگر اب یہ بھی مشہور کر دیا گیا نا آج کے دور میں کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم میں آپس میں کوئی چپکلش تھی، کوئی رنجش تھی، معاذ اللہ، لیکن اگر آپ حقیقت سے دیکھیں نا، زیادہ کتابیں نہ دیکھیں، صرف 6 کتابیں دیکھ لیں حدیث کی، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور اس کے علاوہ مسلم، آپ ان 6 کتابوں کو دیکھ لیں۔ اگر ان 6 کتابوں کو دیکھ لیں اور ان 6 کتابوں میں پوری کتابیں نہ دیکھیں، جہاں جہاں پہ کتاب المناقب آیا ہے، فضائل والا باب آیا ہے شخصیات کا، وہاں پہ صرف 2 چیپٹر دیکھیں، زیادہ بڑا کام نہیں ہے، چھوٹا سا کام ہے۔ کتاب المناقب میں باب فضائل علی دیکھیں اور باب فضائل ابو بکر دیکھیں، باب فضائل عمر دیکھیں، باب فضائل عثمان دیکھیں۔ ان 6 کی 6 کتابوں میں جو حضرت علی کی فضیلت والا چیپٹر ہے اس کو پڑھیں، جو حضرت ابو بکر کی فضیلت والا چیپٹر ہے اسے پڑھیں، جو حضرت عثمان کی فضیلت والا چیپٹر ہے اسے پڑھیں، جو حضرت فاروق اعظم کی فضیلت والا چیپٹر ہے اسے پڑھیں۔ آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، وہ چیز کیا ہوگی؟ آپ حضرت علی کی فضیلت پڑھیں گے، فضیلت بیان ہوگی مصطفیٰ کی زبان سے، لیکن اس فضیلت کو جس صحابی نے بیان کیا ہوگا، جس صحابی کا نام لکھا ہوگا، اس صحابی میں یا تو ابو بکر نظر آئیں گے یا فاروق اعظم نظر آئیں گے، اور آپ فضیلت پڑھیں گے فاروق و ابو بکر و عثمان کی، تو جس صحابی نے ان شخصیات کی فضیلت کی روایات بیان کی ہوں گی اس میں آپ کو یا تو علی المرتضیٰ نظر آئیں گے یا امام حسنین کریمین نظر آئیں گے۔ وہ تو ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، میں بڑی بات نہیں کر رہا، یہ چھوٹا سا ایک کام ہے، ریسرچ کا کام ہے،
6 किताबें हैं, तर्जुमे मिल जाते हैं, वहां पे इन अबवाब को देख लें, आपको समझ आ जाए। और फिर एक और बात, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान मर्तबा मैंने अर्ज़ किया, वैसे तो ये मौजू ऐसा है कि जिस पे जितनी तवील गुफ्तगू की जाए वो कम है। वैसे तो इस मौजू की गहराई और गहराई अभी तो मैंने खिलाफत के कारनामों पे आगाज नहीं किया कि खिलाफत के कारनामे क्या थे, कि दौरे खिलाफत कैसा था, उसमें क्या क्या कारनामे किए। अभी तो तदवीन कुरान का ही मौजू है, उसी में बेशुमार गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन एक आखिरी बात, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत। अच्छा, पहले लोग कहते हैं जी कि हजरत अली उस वक्त तक खामोश रहे कुछ वजूहात की बिना पे। बहरहाल ठीक है, मान लेते हैं खामोश रहे होंगे। अब उनका अपना दौरे खिलाफत है, खुद खलीफा है। आप में से किसी एक ने सवाल कर दिया हजरत अली से, सामने बैठने वालों में से, उसने कहा जनाब ये तो बताएं सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? क्या इस वक्त आपको लगता है कि आपसे ज्यादा बहादुर भी तो था? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर सवाल करने वाले तू अबू बकर सिद्दीक से मिला होता ना तो तू ये सवाल करना भूल जाता। अगर तू सिद्दीक अकबर से मुलाकात की होती तो तू ये सवाल ना करता कि बहादुर कौन है। मैंने कहा जनाब हम तो आपकी बहादुरी सुनते हैं, उनकी तो बहादुरी हमने कभी सुनी नहीं, हम तो आपको ही हैदर, आपको ही शेर खुदा मानते हैं। हजरत अली ने कहा, फरमाया अगर उनकी बहादुरी जाननी हो तो मुझसे पूछो, जो मैंने देखा है मैं बता सकता हूँ। आपने 2 वाकयात बयान किए, उनमें से सिर्फ एक वाकया मैं बयान करूंगा क्योंकि वक्त के दामन में किल्लत है। मुझे 50 मिनट तक का कहा गया था और तकरीबन 3 मिनट अभी बाकी हैं और इसमें ये एक वाकया मुकम्मल हो जाएगा। आप फरमाते हैं कि उनकी बहादुरी के मैं तुम्हें 2 वाकये सुनाता हूँ, जिनमें से एक वाकया क्या है। कहते मैदान बदर में जब सफ़े सीधी हो गई, सहाबाए किराम ने सफ़े सीधी कर ली, आपस में मशवरा हुआ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैदान से थोड़ा सा फासले पर एक चबूतरा सा बना दिया जाए, एक अरीश बना दिया जाए, जिसके साये में हुजूर खड़े होकर पूरे जंग के मैदान का मुशाहिदा कर सके। वो बना दिया गया, चबूतरा बना। अब आपस में ये फैसला किए जाने लगा कि कौन है जो उस चबूतरे पे हुजूर की रखवाली करेगा, हुजूर की हिफाजत के लिए खड़ा होगा। बंदा एक खड़ा होना था। कहते हैं आप आपस में सोच रहे हैं, कोई अपना नाम पेश नहीं कर रहा, कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हजरत अली ने साथ वजाहत की, फरमाया माजरा ये नहीं था कि लोगों को अपनी जान का खतरा था, वो डर रहे थे। फरमाया नहीं, ऐसा नहीं था। कहा हजरत माजरा क्या था? फरमाया हमें अपनी जान की फिक्र नहीं थी, हमें फिक्र थी तो इस बात की कि अगर हम हुजूर की जात का दिफा ना कर सके तो क़यामत के दिन रब को क्या मुंह दिखाएंगे। हम फकत इस डर से आगे नहीं बढ़ रहे थे, हम सोच रहे थे कि कौन है जो हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करे और आपकी हिफाजत का हक अदा करे। कहते हम अभी सोच में थे कि हमने देखा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार होकर हुजूर की हिफाजत के लिए खड़े हो चुके। हमारी ये बहादुरी है सिद्दीक़ अकबर की, जिन्हें ये यकीन था कि यारे गारे मुस्तफ़ा के होते हुए हुजूर को नुकसान पहुंचाना मुमकिन ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि कोई नुकसान पहुंचाए जब हुजूर के सामने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। और ये कमाल है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और ये बहादुरी है जिसका बयान किसने किया है? शेर खुदा खुद बयान फरमा रहे हैं और खुद बयान करते हैं कि ये उनकी बहादुरी की अलामत है। तो बिरादरान इस्लाम, मुख्तसर ये कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान, आपका मकाम, आपका रुतबा, आपकी इज्जत, आपकी अजमत, आपकी कदर, आपकी मंजिलत, आपका शर्फ इस कदर बराउल बरा है कि खुद उम्मत के तमाम उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि इस कायनात में तमाम मखलूक़ात में से अगर कोई अफजल है तो वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और हुजूर के बाद अगर कोई अफजल हैं तो वो रसूल हैं, रसूलों के बाद कोई अफजल है तो वो नबी हैं, और नबियों के बाद अगर कोई अफजल है तो
تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء کا مقام آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار عالم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میرے ان چند معروضات کو ہمارے دلوں کی سکون اور تسکین کا سبب بنائے، اور ہمیں مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افہام اور تفہیم کی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔